بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کچی نیند کا خواب۔ میں وقت کے ساحل پر تنہا بیٹھا گروندہ بنانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر مجھ سے تو ایک گروندہ بھی نہ بن پایا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ کم از کم کسی نہ کسی طرح ایک گروندہ ہی بن جائے، مگر جیسے ہی میں ریت سے بڑا سا گروندہ بنانے کے بعد پاؤں باہر نکالنے کی کوشش کرتا تو یہ پانی پہ لکھے ہوئے نام کی طرح مٹ جاتا۔ مجھے اس عمل کو دہراتے اور ناکام ہوتے بہت دیر ہو چکی تھی۔ ہر گروندہ ٹوٹنے کے بعد میری حسرت بھری نظریں سمندر سے دور، بہت دور افق پر ڈوبتے سورج کے منظر میں گھڑ جاتی، اور مجھے یوں محسوس ہونے لگتا کہ شاید میں بھی ایک ڈوبتا ہوا سورج ہوں جو دن بھر زندگی کی دھوپ میں جلتا رہا ہے۔ ایک دفعہ ریت سے پاؤں باہر نکالنے سے پہلے ہی گروندہ عقب سے آنے والی ایک آواز سے ٹوٹ گیا۔ میں نے گردن گھما کر دیکھا تو کھڑی مسکرا رہی تھی۔ کہنے لگی، تم کوئی گروندہ نہیں بنا سکتے۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا تو کہنے لگی، اس لیے کہ کوئی بھی تنہا گروندہ نہیں بنا سکتا۔ پھر وہ میرے قریب بیٹھے ہوئے بولی، آؤ تمہیں گروندہ بنانا سکھاؤں۔ پھر میرے کسی رد عمل کا انتظار کیے بغیر ساحل کے ساتھ ساتھ چلنے لگی اور مجھے بھی اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ میں حیرت اور مسرت کے جذبات میں ڈوبا اس کے ساتھ چلنے لگا۔ سمندر سے آتی ہوئی ایک لہر جب میرے ننگے پاؤں سے ٹکرائی تو وہ بغیر کچھ کہے ریت پر بیٹھ گئی۔ میں نے حیرت سے اس کی سیاہ آنکھوں میں دیکھا جو سنگ مرمر سے بنی ہوئی ایک مورتی میں ہیروں کی طرح جڑی ہوئی تھی، اور اس کے ہاتھ ہوا کی طرح گزرے تھے۔ میری نظروں کی چبھن اس نے اپنے اندر محسوس کی تو بولی، کیا دیکھ رہے ہو؟ بہت کچھ۔ پھر بھی کچھ نہیں۔ میں نے پہلی بار لفظوں کا سہارا لیا۔ بہت کچھ، پھر بھی کچھ نہیں۔ اس نے بات کو دہرایا اور پوچھنے لگی، کہیں تم کہانی کار یا شاعر تو نہیں ہو؟ میں نے کہا، کہانی کار نہیں ہوں، بلکہ میں تو خود ایک کہانی کا کردار ہوں جو کسی بھی کہانی میں فٹ نہیں بیٹھتا، اور ایک مصرع ہوں جس پر کبھی غزل نہیں لکھی گئی، اور شاید ذہن سے اترا ہوا ایک ایسا مصرع ہوں جسے کسی بھی غزل میں شامل کرنے کے لیے شاعر نے کبھی ذہن پر زور نہیں دیا۔ میری بات سن کر وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، اگر تم کہانی لکھو تو ایک اچھی کہانی کار بن سکتے ہو، ایک ایسے کہانی کار جس کے ہر جملے میں ایک کہانی ہوگی۔ اگر شاعری کرو تو شاید اتنے کامیاب نہ ہو سکو گے۔ کیوں؟ میں نے حسرت سے پوچھا۔ اس لیے کہ میں اتنی دیر سے تمہارے ساتھ ہوں، مگر تم نے میری تعریف نہ کی اور نہ ہی کسی قسم کے جذبات کا اظہار کیا۔ وہ بولی۔ میں نے اس کی بات سمجھتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تو اس نے اپنی نظریں گیلی ریت پر جما دی اور گیلی ریت کو اپنے سفید سنگ مرمر جیسے پاؤں پر جمانے لگی۔ میں اس کے ریشمی لمبے اور کھلے بالوں کو دیکھنے لگا جن سے ہوا کھیل رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، سمندر کی لہروں کی طرف دیکھو، ان کو دیکھنے سے ایسا لگتا ہے جیسے اپنا وجود ان لہروں کے ساتھ سمندر کی طرف بہتا جا رہا ہے۔ شاید تم ٹھیک کہتی ہو، بلکہ تم یقیناً ٹھیک کہتی ہو۔ اتنی معصوم روح بھلا جھوٹ کیسے بول سکتی ہے؟ اور ایسی روح کی تلاش تو برسوں میں مکمل ہوتی ہے، اور کبھی کبھی تو برسوں میں بھی نامکمل رہتی ہے۔ میری بات سنی انسنی کرتے ہوئے وہ کہنے لگی، لگتا ہے اب گروندہ بن ہی جائے گا۔ تب مجھے یوں محسوس ہوا کہ پاؤں پر جمی ریت پر تھپ تھپ کرتے ان کے ہاتھوں کی آواز میں چوڑیوں کی کھنک بھی شامل ہو گئی۔